غالب آغا نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. ہم آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم تو رمضان میں پورا ایک سیگمنٹ بھی کرتے ہیں. غالب صاحب بھی اور آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. پھر طب نبی سے میں اتنی چیزیں ہیں, اتنے راز جو پنہا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن ضروری ہے نا کہ دوبارہ سے ہمیں ریوائز کروایا جائے کیونکہ ہم تو بھول جاتے ہیں. تو کیا بتانے جا رہے ہیں غالب آج؟ اچھا, بہت کامن سی 3 چیزیں جو کہ شاید ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں لیکن اور ہیں بھی طب نبوی سے ریلیٹڈ, لیکن ہم ان کے فائدے جتنے اٹھا سکتے ہیں شاید نہیں اٹھا پا رہے. چھوٹی سی مثال لیتا ہوں شہد کی. ٹھیک ہے, شہد جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں انسانوں کے لیے شفا ہے, ایک شہد اور دوسرا قرآن حکیم. تو یقیناً اس میں شفا ہی شفا ہے. ہم معذرت کے ساتھ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں موجود ہیں مارکیٹ میں, یا میں اگر ورڈ لوں تو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں شہد کے بارے میں بہت ساری معاملات میں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, شہد کو برا نہیں کہیں, شہد اگر 2 نمبر ہے تو اس کے ریئیکشنز آ سکتے ہیں, یقیناً آ سکتے ہیں, لیکن جس شہد کا وعدہ قرآن حکیم میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں کبھی بھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے انسانیت کے لیے. کیا پیاری بات. تو 2 نمبری کی وجہ سے جو ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ شہد نہیں ہے, اس کو شہد سے ریلیٹ نہ کیا جائے. شہد کے بارے میں 2-3 ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں جو گھر میں آپ ڈفرینٹ چیزوں میں فوری طور پہ کام کر سکتے ہیں. کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی زخم ہو جائے, کوئی انفیکشن ہو جائے, چاہے وہ فنگل انفیکشن ہو چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو, دونوں صورت میں اسکن کا اگر ہے تو دونوں صورتوں میں شہد میں تھوڑا سا نیم کا تیل, مطلب 1 چمچہ شہد, 2 قطرے نیم کا تیل اور تقریباً آدھا چائے کا چمچہ اس میں اگر میں گھی ملا دوں, دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ ملا کے اس کا لیپ لگا لیا جائے تو 3 سے 4 دن کے اندر کیسا ہی انفیکشن ہو جو چوٹ کی وجہ سے ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ صرف یہ ریمیڈی, ایک پیشنٹ میرے ہیں کینیڈا میں, ان کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا گینگرین کی وجہ سے. انہوں نے صرف درود شریف پڑھ کے یہ نسخہ اپلائی کیا اور الحمدللہ 1.5 مہینے کے اندر ان کا گینگرین ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حیران تھے کہ آپ نے کیا کیا, اور اس پہ آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے گینگرین ٹھیک ہو گیا. کیا معجزہ. تو الحمدللہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یقیناً ہے, صرف ایمان ہونا چاہیے. ایمان, بالکل. دوسری چیز, کھانسی, نزلہ, کف, سور تھروٹ وغیرہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے ہمارے, اور اب تو سیزن آ گیا اس کا, کھڑا سیزن اس کا. ہاں, تو اس کے لیے بھی اگر شہد عرض کیا جائے تو شہد 1 چائے کا چمچہ, اس میں صرف 2 سے 3 قطرے ادرک کے پانی کے, ادرک کو نچوڑیں, 2 قطرے ڈالیں اور تھوڑی سی اسپرنکل کر دیں کالی مرچ کا پاؤڈر, اور یہ کوئی بھی ایج ہو اس میں دے دیجئے. اگر بچے ہیں 6 سال سے کم تو ان کو آدھا چائے کا چمچہ, اس کو ہلکا سا گرم کر کے کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ چٹا دیا جائے, آدھا چمچہ صبح, آدھا چمچہ شام, اور اگر بڑے ہیں 6 سال سے تو 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام. 3 دن میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کف بالکل بہترین ہو جائے گی. اچھا, جب بچے کی پیدا سے جو بچوں کو وہ دی جاتی ہے, گھٹی دی جاتی ہے, تو اس میں بھی شہد چٹایا جاتا تھا, کیا ریزن اس کی؟ بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے 1 سال تک اس کو شہد ہی نہیں آپ نے دینا, منع کرتے ہیں ڈاکٹر آج کل کے. تو دیکھیں, وہی میں نے عرض کی, 2 نمبر شہد کی وجہ سے جو ریئیکشنز آئے لوگوں کے اندر, ڈاکٹر اس کی وجہ سے یقیناً منع کر رہے ہیں. شہد کی اگر بات کی جائے تو دنیا کا بہترین اینٹی سیپٹک, اینٹی فنگل, اور اگر گٹی کی بات کروں تو گٹی کی وجہ سے جو انفیکشن پیٹ میں رہ جاتے ہیں بچوں کے, کبھی کبھی پیدائش کے دوران منہ میں تھوڑا سا پانی چلا جاتا ہے جو کہ انفیکشن کریٹ کرتا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو لیور کا ایشو ہو جاتا ہے. اگر گٹی دی جائے اور شہد بالکل پراپر ہو, واقعی وہ شہد ہو جس کا بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ تمام تکالیف سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دیں گے. شہد کے بارے میں ایک اور حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شہد 1 مہینے میں 3 سے 4 مرتبہ نہار منہ چاٹا, چاٹا کا ورڈ ہے کہ چاٹا مطلب کسی چیز میں ملانا نہیں ہے, صرف خالص شہد چاٹا, اس کو اس مہینے یا پوری زندگی کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جو ہم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن شاید ہم خود ایک تو لا علمی کی وجہ سے بھی, اور میرے خیال سے تھوڑا سا ایمان کی کمی کی وجہ سے بھی اس چیز پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے. دونوں چیزیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی. تو یہ شہد کے بارے میں تھا. اچھا, ایک اور چیز اگر عرض کروں, 1 گلاس میں نے تقریباً 1 جگ, آدھا جگ میں نے اس میں لیا ہے پانی. ہم بنا رہے ہیں نبیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیز پیا کرتے تھے, اور نبیز نارملی 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے, کچھ لوگ اور بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن جو اتھینٹک ہے وہ 2 چیزوں کا 100% آتا ہے. ایک ہے اس میں کشمش اور دوسری ہے اس میں کھجور, تر کھجور. اور اس کا بنانے کا سمپل طریقہ کار ہے. 1 جگ پانی لیں, تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب, اس میں تقریباً 40 سے 50 گرام کھجور ایڈ کر دیجئے. کھجور کوئی بھی ہو, اجوا ہو, مبروم ہو, امبر ہو, کوئی بھی تر کھجور ہونی چاہیے, بہت زیادہ جس کو ہم ڈرائیڈ کھجور کہتے ہیں, یعنی کہ چھوارا نہ ہو, کھجور ہونی چاہیے. بالکل, اور وہ ایڈ کر دیں.
एग्जाम्पल अगर दूँ, इतवार की मगरिब की रात को अगर आपने इस जग में इसको बना लिया तो पीर की सुबह से आप इस्तेमाल करेंगे, जो सुन्नत तरीक़ेकार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। मैं दिनों का इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। सुबह पीर की सुबह का इस्तेमाल स्टार्ट होता था इसका, पीर की दोपहर, पीर की रात, मंगल की दोपहर और मंगल की तकरीबन अगर मैं कहूँ असर की नमाज से पहले पहले इस्तेमाल होता था। और जो बच जाता था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दे दिया करते थे पीने के लिए उसी वक्त, या उसको ज़ाया कर दिया जाता था, जिसके बारे में आज की तहकीक ये कहती है कि अगर इसको ज़्यादा रखेंगे तो वो इन्फेक्शस भी हो सकता है और कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती है जो मुज़र सेहत पॉसिबिलिटी है। तो ये अच्छा फ़ायदे इसके क्या हैं? इतने से ड्रिंक है। आज हम लोग बहुत बात करते हैं डिटॉक्स वाटर पे, ठीक है, एंटी टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना, डिटॉक्स वाटर, ये एक बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है। इसके साथ आजकल एक बेहतरीन चीज़ चल रही है अल्कलाइन वाटर। अगर हम इसका कोई भी एक चीज़ इसमें ऐड करें और हम इसका pH लेवल लें तो वो वही होगा जो अल्कलाइन है, और ये बेहतरीन नेचुरल अल्कलाइन वाटर है। आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। हर बंदा आजकल तेज़ाबियत के हवाले से बहुत शिकायत कर रहा होता है। ये बेहतरीन है क्योंकि ये बॉडी को अल्कलाइन करेगा। अल्कलाइन का अगर छोटा सा एक जुमला अर्ज़ करूँ, अल्कलाइन पे आजकल जो रिसर्चेज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अगर बॉडी अल्कलाइन हो तो 90% चांसेस होते हैं कि जो मुज़र सेल्स पैदा होते हैं जैसे कि किसी भी कैंसर के, तो वो भी न्यूट्रल होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि उनकी पैदावार ही नहीं होने देता अगर बॉडी अल्कलाइन हो तो। मुझे बताएं, बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को करने के लिए, pH लेवल को ठीक करने के लिए इसमें मीठा सोडा भी डालते हैं। मीठा सोडा बेसिकली बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो बॉडी को अल्कलाइन भी करता है, साथ साथ जो है वो जितने भी सोडियम लेवल या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुन्नत की, तो सुन्नत ये है, और ये एक बेहतरीन मशरूब है जो कि अगर आप सिर्फ 4 से 6 दिन पी लें और अपनी सेहत में आप देखें कितना आफाका होता है। हज़म का निज़ाम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एनर्जी लेवल, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, रिफ्लक्स, सारी चीज़ों के लिए एक बेहतरीन दवा। किशमिश के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि एंटी डिप्रेसेंट भी होती है, कि अगर आप सुबह उसको निहार मुँह लें तो आपकी डिप्रेशन को भी दूर करता है। और ये यकीनन जितनी भी आपके अमराज हैं मेजर जो आज की तारीख में मौजूद हैं उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगी, एक छोटा सा मशरूब। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तीसरी चीज़ कलौंजी, हर मर्ज से शिफा है सिवाय मौत के। ये बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज की तहकीक की बात करूं, यकीनन हमारा ईमान है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हतमी है। उसके बाद जितनी तहकीकात, मैं तो कहता हूं कि अगर तहकीक उसके ख़िलाफ़ भी है तो वो रिसर्च है, वो सर्च्ड, तहकीक शुदा, या फुल स्टॉप उस पर तब लगेगा जब वो बात या वो रिसर्च कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो जाएगी। रिसर्च का मतलब ये है दोबारा दरियाफ्त, अल्टीमेट हाइपोथेसिस तो वही है। वही, ठीक है। अच्छा, कलौंजी का तेल या कलौंजी ओरिजिनल होना ज़रूरी है। प्याज के जो बीज होते हैं वो कलौंजी नहीं होती, वो डिफरेंट बीज होता है, और कलौंजी डिफरेंट बीज होता है, ठीक है। सर पे बात करूं, बालों के लिए कलौंजी का तेल लगाना काले बाल करता है, बालों की ग्रोथ बेहतर करता है, हाफजे को तेज़ करता है। अगर मैं बात करूं इसका पीना, आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम, अगर इसको पी लिया जाए नाश्ते के बाद और रात को कलौंजी का तेल पी रहे हैं या कलौंजी फांकनी है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कलौंजी अगर फांक रहे हो 7 से 10 दाने सुबह और 7 से 10 दाने रात। लोग कहते हैं इसकी तासीर गर्म होती है तो ख़वातीन को मना किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, अब कलौंजी का इस्तेमाल ना करें व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना किया जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों से नुकसान हो सकता है, तो ना लिया जाए। उसके बाद लेने में कोई हर्ज नहीं होता, नॉर्मली जो डॉक्टर्स भी ये बात करते हैं। ठीक है। कलौंजी की अगर बात करूं, अगर इसको आधा चमचा सुबह आधा चमचा रात को पिया जाए तो ये साइनसाइटिस के लिए बेहतरीन है, ये आपकी नज़र के लिए बेहतरीन है। दायमी नज़ला साइनसाइटिस, या कुछ लोगों को टनाइटिस हो जाता है, कानों में शोर की कैफियत होती है, आवाज़ों की कैफियत होती है, सीटियाँ बजती हैं, उसके लिए कलौंजी का तेल बेहतरीन दवा है। थ्रोट की बात करूँ तो बेहतरीन है। नीचे अगर आऊँ, लिवर की बात करूँ, हाजमे की बात करूँ, किसी भी किस्म का कॉलन अल्सर हो या कॉलन का कोई इशू हो, स्टमक में एसिडिटी हो रही है, तो ये दवा बेहतरीन है। और ये सारी बातें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिसर्च बड़ी बड़ी लंबी है। इसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ के लिए ये बेहतरीन है, लिवर के लिए बेहतरीन है, हड्डियों का पेन हो या आर्थराइटिस हो उसके लिए बेहतरीन है। तो ये हर मामले में आप जो चीज़ निकालेंगे और आप गूगल करेंगे आपको इसकी रिसर्च मिलेगी जो कि पॉजिटिव होगी, यकीन। ज़बरदस्त, ठीक है। कलौंजी भी होगी, और फिर अब क्या हमारे पास? बस ये 3 चीज़ें मेरे पास हैं। कलौंजी का तेल अगर आधा चाय का चमचा सुबह, पाव चाय का चमचा, क्वार्टर चाय का चमचा सुबह और क्वार्टर चाय का चमचा रात को लिया जाए, या 7 से 10 दाने सुबह, 7 से 10 दाने शाम को लिए जाएं, तो एक बेहतरीन आपके लिए दवा है। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप घर में करें, आप 99% इंशाल्लाह बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा में ही रखेगा। प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन दवाएं हैं ये तीनों। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात। आ जाए गालिब, मैं चाहूँगी आप आके बैठ जाइए। बिलाल भाई, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले
ہم جب ہجامہ کے والے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ کیا کچھ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, ریاکشنز کیا ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ کوئی جادو کے اثرات ہوں تو اس پہ, اور جو ہجامہ کر رہا ہوں اس پہ کیا پرابلم, کوئی ایسی دعائیں ہیں جو آپ گھر سے پڑھ کے نکلیں تو اس حوالے سے بتائیے گا پلیز. صحیح, دیکھیں ایک تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں جب آپ آ رہے ہوں. اگر کسی کو اس مقصد کے لیے خاص طور پہ کرانا ہے تب بھی, اگر نہیں بھی کرانا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو اگر وہ احتیاطی طور پر جب بھی آئیں ہجامہ کرانے کے لیے تو وہ اپنے اوپر یہ دم کر کے آ جائیں. اچھا, ریپرکشنز نہیں ہوتے ہیں ایکچولی, وہ سمٹمز ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی جادو کا یا نظر بد وغیرہ کا, تو جب اس کا ہجامہ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ اگر سر کا پوائنٹ لگایا جاتا ہے, جو سر کے اوپر سنت پوائنٹ ہے جس کو یافوق کہتے ہیں یا مغیثہ کہتے ہیں, جس کا نمبر ہے 32 اور جو کراؤن آف دا ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے, تو اس پوائنٹ کے اوپر وہ ہمارا خاص طور پر ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ کرنے سے جادو کے اثرات ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو لیکن کرنے والا اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے, وہ خود اذکار کا پابند ہونا چاہیے, تب وہ کرے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مریض کا یہ اس پوائنٹ کے اوپر ہجامہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو چکر آتے ہیں, اس کو وامٹنگ فیل ہوتی ہے, کبھی نوزیا ہوتا ہے, کبھی وامٹنگ ہو بھی جاتی ہے. اچھا, لیکن اگر وہ ہو جائے نا تو وہ اچھا ہوتا ہے, اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, مطلب لوگوں کا دین اینڈ دیئر مسئلے حل ہوئے بھی ہیں. تو الحمدللہ یعنی ہجامہ سے اس طرح کے جو مسائل ہیں, کیونکہ ہجامہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج ہے. البتہ ساتھ میں اگر اس میں روحانی علاج کو لے کے چلا جائے, رقیہ ساتھ میں کیا جائے, رقیہ کے ساتھ ہجامہ کیا جائے تو اس کے اثرات بہت. رقیہ جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں شرعی دم, یعنی جو آیات ہیں قرآن پاک میں جو موجود ہیں, جو اس میں مسنون جن کا تذکرہ ملتا ہے, کچھ لوگ اس کو منزل کے نام سے بھی جمع کرتے ہیں, اس کا ایک مجموعہ جس کے اندر سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, سورہ اعراف کی کچھ آیات ہیں, سورہ یونس کی, سورہ طٰہٰ کی, سورہ حشر کی آخری 2 آیات ہیں, سورہ قلم کی 2 آخری آیات ہیں, پھر چاروں قل ہیں, اور آگے پیچھے اس کے درود شریف. تو یہ جو ہے نا یہ ایک مجموعہ جو ہے وہ رقیہ شریعہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں. قرآن تو دیکھیں پورا کا پورا ہی شفا ہے. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے مریض پر, اور یہ امام ابن قیم نے بھی اپنی کتاب طب نبوی میں یہ لکھا ہے کہ جو طب نبوی ہے اس کے اندر سب سے پہلے علاج قرآن سے کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوسرے جو دوائیں ہیں ساری جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ اس کے بعد آتی ہیں. تو قرآن جو ہے وہ اس میں شفا رکھی گئی ہے. اسی طرح سے جادو کے علاج کے لیے ہجامہ کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں خاص طور پر وہ سر پر بھی ہیں, وہ گردن کے جو دونوں سنت پوائنٹس ہیں وہ بھی ہیں, اور جو پیر کے اوپر سنت پوائنٹ ہیں جن کو کہا جاتا ہے ظہر القدم, یعنی کہ انگوٹھے اور انگلی کے بیچ والی جگہ پر پاؤں کے اوپر مقام وہ پوائنٹ ہے جس وہ ہماری یعنی ہم ہجامہ کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ, یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں تو اس کے اندر وہ یہ یعنی 2 پاؤں کے, 2 گردن کے اور ایک یہ سر کا, اور ایک جو پیچھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ 72 بیماریوں کا علاج ہے جو کاہل کے نام سے جانا جاتا ہے جو پوائنٹ. تو وہ یہ سارے کے سارے مقامات جو ہیں وہ جادو کے علاج کے لیے یا نظر بد کے علاج کے لیے بھی بہترین ہے. صحیح. اچھا, کوئی پوچھو, مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کی کیا فادیت ہے, یہ آنکھوں کے لیے کتنا مفید ہے, کیونکہ آج کل تو سرما بھی صحیح نہیں آ رہا. ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سرما لگانا, آپ رات کو اکثر استعمال فرماتے تھے. دن میں البتہ مردوں کے لیے وہ مناسب نہیں کہا جاتا کہ یہ خواتین کے لیے زینت کا ذریعہ ہے, مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن رات کو سرما لگایا جاتا ہے. کچھ وہ طبی سرمے بھی ہوتے ہیں, اس میں بڑا آنسو نکلتے ہیں, مرچیں لگتی ہیں. اور جو آپ شہد کے بارے میں سوال کر رہے تھے مفتی نور رحمانی صاحب سے, تو خالص اگر شہد ہو تو میں نے اس میں بھی اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھی ہفتے میں مہینے میں 1-2 دفعہ استعمال کرتے تھے, تو آنکھیں اس سے تیز ہوتی ہیں نا, تو پانی تو بہت نکلتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اوریجنل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ 2 نمبر ہو تو پتہ لگا آنکھ سے چلے گئے نمبر بڑھانے کے چکر میں. اور میں آپ کے توسط سے سوال بھی کروں, بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حجامہ جو ہے صرف مسلم ہی کراتے ہیں, غیر مسلم بھی آج کل اس کو پریکٹس میں رکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی کراتے ہیں, اور کنٹریز میں ماڈرن کنٹریز میں اگر پریکٹس میں ہے ہی ہے, یورپین کنٹریز میں, چائنا میں بہت پرانا ہے, ہزاروں سال. تو پھر یہاں پہ یہ بھی میں عرض کر دوں ساتھ میں, جو ابھی ڈاکٹر بلال صاحب نے بات بتائی کہ اس کا ریئیکشن کرنے والے پر بھی آتا ہے, تو روحانی عمل میں بھی ضرور ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کے اوپر پھونک مار رہے ہیں ہم اس کے ذریعے اس سے کنیکشن بنتا ہے, تو ہر کوئی وہ اس طرح اڑنچو عامل نہ بن جائے, کیونکہ اس کے بڑے خطرناک ریئیکشن آ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو جنات والے کیس ہوتے ہیں, جادو والے کیس, اس پہ جو بھی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی ریئیکشن اس پر اس کی فیملی پر آ سکتا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایسے بغیر کسی پروٹیکشن کے یہ کسی پہ دم وم نہ کریں, کسی کا علاج نہ کریں. تو صرف بیٹھنے سے بھی کبھی کبھی اٹیچ ہو جاتی ہیں چیزیں, چلے جائے کہ ہم کسی کو ایک دم, خواتین بھی بسا اوقات ہوتی ہیں گھروں کے اندر, ہر چیز پہ ہر ایک پہ محلے والی پہ دم کر رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, اور بعد میں خود بیمار پڑی ہوئی ہوتی ہیں, ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ چکر یہ ہوتا ہے کہ جب 10 لوگوں پہ دم کریں گے اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے, تو احتیاط کریں. ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی آنٹی ضرور ہوتی ہے نا, کسی کے سر میں درد ہو تو وہ نہیں سے جا کے دم کرانا, تو ویسے ہی پھونکے مار دی. اچھا بس کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے, جاتے جاتے میں سب سے آپ لوگوں سے آپ کی ایک فیوریٹ چیز طب نبوی سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کی کیا ہے نور بھائی؟ انجیر. انجیر. علامہ صاحب کی؟ میری عادت ہے کھجور کی. کھجور کی. ہاں سے ساری چیزیں کھا دو, کھجور بھی, لیکن زیتون مجھے بہت پسند ہے. زیتون. جی جی. آپ کے لیے؟ اجوا. کھجور. مبروم.
खजूर, और खजूर में वो तो कोई भी चाहे अजवा हो कोई भी। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज़, सुरमे पे बात हो रही थी। सुरमे पे एक गलती जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं और जो हमें नुकसान दे रही होती है, सुरमे के बारे में ये है कि हम लोग कोई भी पत्थर खुद ख़रीद के ले आते हैं और उसको घर में पीस लेते हैं, उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि खुदा न ख्वास्ता आइज़ में रह गए, अगर उसमें खराश आ गई आई में तो वो इन्फेक्शन भी डालता है, उसके बाद उसके साथ साथ कट लगा देता है जो ब्लीडिंग का बायस भी बन सकती है। तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, सुरमा बदनाम होता है इन वजूहात की वजह से, कभी भी लें किसी मोतबर ब्रांड का लें जिस पे आपको ये भरोसा हो कि उनकी मशीनरी से तमाम चीज़ें चेक हो रही हैं। खुद जो पीस के हम लोग घर में अमल कर रहे होते हैं बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और छोटे बच्चों की आंखों में सुरमा ना लगाएं, ये वो सुरमा नहीं है। और सुरमा लगाने से अगर किसी की आंखें बड़ी होती तो आज मेरी आंखें इतनी बड़ी होती। मेरी अम्मी की खाला आती थी बचपन में, मुझे सुरमा लगाती थी, वो कहती थी इस बच्ची की आंखें सबसे छोटी बहन भाइयों में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उतनी मेरी आंखें। अब मैं वो कभी लाइन लगा के पूरी कर लेती हूँ। बस आंखों का काम अच्छा देखना है, आप अच्छी नज़र से लोगों को देखें, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है।